وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی عبید اللہ بن ابی رافع اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن بن علی کی ولادت کے وقت ان کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا جس طرح نماز میں اذان دی جاتی ہے۔ ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل فرما کر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ جی کہتے ہیں جی آیا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ ہاں جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا حسن کہنا جی اس کے بارے میں اہل علم نے بڑا کچھ لکھا ہے۔ بہرحال مختصر بات یہ یاد رکھیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ سند میں عاصم بن عبید اللہ جو ہے وہ ضعیف راوی ہے، امام بخاری اس کو منکر الحدیث قرار دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الخبیر میں اس روایت کو درج کیا ہے اور اس میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا دار و مدار عاصم بن عبید اللہ پر ہے اور وہ ضعیف ہے، تو لہذا یہ روایت تو بھائی ثابت نہیں ہے ترمذی والی۔ یہ ابو داؤد میں بھی آتی ہے، مصنف عبدالرزاق میں بھی آتی ہے، مصدرک حاکم میں بھی آتی ہے۔ جس روایت میں یہ ہے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت وہ بالاتفاق موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مصدرک حاکم کی روایت ہے، یاتی علی الناس زمان، یہ والی جو بھائی نے لکھ کر بھیجی ہے۔ کہتے ہیں جی اس کے متعلق حدیث کی تحقیق درکار ہے، روایت ثابت نہیں ہے مصدرک حاکم کی۔ جی یہ روایت تو بہت زیادہ ضعیف بلکہ موضوع کے درجے کی یہ روایت ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو صحیح اور امام ذہبی کا تلخیص میں اس کو صحیح قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا تلخیص المستدرک کے اندر اس کو صحیح سمجھنا، صحیح کہنا، یہ بات امام ذہبی کی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سند کے اندر احمد بن بکر البالسی ایک راوی ہے، اس کو بذات خود امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کے اندر متہم قرار دیا ہے۔ جی یہ تو متہم ہے، اور ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جرح کی ہے، حدیثیں وضع کرتا تھا بعض کے نزدیک۔ جی تو یہ روایت تو صحیح نہیں ہے بھائی اس کی، یہ یاد رکھیں، بلکہ سفیان ثوری کی تدلیس بھی اس میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔